ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی بجائے اپنی زندگی میں کامیابی کو تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اور ان پہ نظریں رکھتے ہیں، یقین مانیں ان کا کچھ نہیں بنتا، وہ ادھر کے ادھر ہی رہتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ انہیں کے قدم چومتی ہے جو اپنی لائف خود جیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، دوسروں کا جو چکر چل رہا ہے اس میں مت گھسو۔ کبھی بھی کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے یا سونے جواہرات ہیروں سے کھیل رہا ہے، ان میں مت گھسو۔ اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے اس میں۔ دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے دنیا آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ حسد کرنا بند کر دو، خدارا لوگوں کی زندگیوں سے جلنا بند کر دو۔ یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے ہے جو نیگیٹو سوچتے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ اپنی لائف جیو، کیوں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ کو سوائے بے عزتی کے۔ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ادھر دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہے تو میں آلو میتھی بنا رہی ہوں، تو ویس کہنے لگے کہ آج تو میرا قورمہ کھانے کا دل ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو حکم، مجھے چکن لا دیں میں قورمہ بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لیتی ہوں، پھر بعد میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر لوں گی۔ اچھا، اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم کی جو سردی ہے وہ تو بہت جلدی ترقی کر رہی ہے، بس سردی تیزی سے آ رہی ہے۔ بچوں کو جتنا ہو سکے سردی سے بچا لو۔ اور میرا تو کچن بھی اتنا اوپن ہے نا کہ دانیہ نور ابھی چھوٹی ہیں، وہ کمرے سے کچن سے کمرے میں وہ تو ایسی آتی ہیں جیسے انہوں نے سارا کام میرے ساتھ انہوں نے ہی کروانا ہے۔ لیکن پھر اب بچوں کو سردی سے بچانا پڑے گا، نہ جرابیں پہنتی ہیں نہ شوز پہنتی ہیں، جوتا بڑی مشکل سے پہنانا پڑتا ہے۔ کچن کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا، اوپن کچن ہے تو جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو سردی سے بچا لو، کیونکہ سردیاں جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں تو کوشش بڑی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، بغیر وقت کو ضائع کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دوسروں کی زندگی میں جھانکنا یا ان کی زندگی عذاب بنا دینے سے کسی کو سوائے بے عزتی کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہ ایک تاجر جو ہیروں کی تجارت کرتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اس دور میں لوگ سمندری جہاز مطلب بحری جہاز میں سفر کرتے تھے اور وہ سفر کئی دنوں کا ہوتا تھا۔ یہ تاجر بھی سمندری جہاز میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ یہ سفر 7 دن کا تھا۔ اس کے پاس کچھ ہیرے تھے اور ہیروں کی تھیلی تھی۔ یہ تھیلی لے کر اس نے دوسرے شہر میں جانا تھا۔ ایک چور کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ایک تھیلی ہے جو اس نے دوسرے شہر میں لے کر جانی ہے اور وہ ہیروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ چور بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس چور نے اس بزنس مین کے سامنے بھی اپنا ایک بزنس مین کا حلیہ اختیار کر لیا۔ اب اس چور کی نظر اس ہیرو کی بڑی تھیلی پر تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس بزنس مین نے وہ تھیلی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ رہنے لگا، اس کے ساتھ دوستی بڑھانے لگا، اس کے ساتھ اتنے بڑے جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں اور میری بہت ساری فیکٹریاں ہیں۔ اس نے بہت سارے جھوٹ بولے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے۔ اس تاجر بزنس مین نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ جب تاجر بزنس مین نے باہر جانا ہوتا یا اس نے واش روم جانا ہوتا تو وہ اپنا بیگ اور اپنا کچھ سامان اس چور کے حوالے کر کے چلا جاتا اور یہ چور اس کے پیچھے اس کے بیگ کی تلاشی لیتا کہ مجھے ہیروں کی تھیلی مل جائے، لیکن اس کو ہیروں کی تھیلی نہ ملتی۔ ایسے کرتے 5 دن گزر گئے، اس کو تھیلی نہ ملی۔ یہ چور پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ٹکٹ کے پیسے بھی بھرے ہیں اور سفر بھی کر رہا ہوں لیکن میرا کام نہیں ہوا۔ یہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دن گزرتے ہوئے 7واں دن آ گیا۔ چور پریشان ہی نظر آتا تھا۔ تاجر بزنس مین نے اس کو پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اب تو ہماری منزل بھی قریب ہے اور ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ چور نے کہا کہ بس کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہوں۔ تو تاجر بزنس مین نے اس کو کچھ ٹپس بتائی کہ تم ایسے کرو کاروبار میں، لیکن تاجر بزنس مین کو کیا پتا تھا کہ یہ ایک چور ہے۔ تو جب سفر ختم ہوا تو بحری جہاز سے اترنے لگے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے، اپنے اپنے کاموں میں جانے لگے۔ تو اس چور نے تاجر بزنس مین کو روکا اور اس کے ساتھ بات کرنے لگا۔ اس چور نے تاجر بزنس مین سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ تاجر بزنس مین نے کہا کہ بولو آخر کیا بات ہے؟ چور نے اس کو ساری حقیقت بتائی۔ اس کو بتایا کہ وہ چوری کی نیت سے اس کے پیچھے آیا تھا اور وہ ہیرے کی تھیلی چرانا چاہتا تھا، لیکن اس کو ہیرے کی تھیلی نہیں ملی۔ آخر وہ کہاں گئی؟ اتنے دن تمہارے ساتھ رہا تو وہ کہاں گئی؟
تو تاجر بزنس مین مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب بھی میں کسی کام سے باہر جاتا تھا تو وہ تھیلی اپنے بیگ سے نکال کے چور کے بیگ میں ڈال دیتا تھا، مطلب تمہارے بیگ میں ڈال دیتا تھا۔ جب بھی میں جاتا تھا ایسا ہی کرتا تھا، اور جب میں واپس آتا تھا تو تمہارے بیگ سے نکال کے دوبارہ اپنے بیگ میں ڈال لیتا تھا۔ اس سے چور حیران ہو گیا کہ اس کے اپنے ہی بیگ میں تھیلی ہوتی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ویورز، جو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ذرا اس کو اگنور کرنا، دانیہ اور نور کھیل رہی ہیں، دن کا ٹائم ہے نا، ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو میں کل گھر نہیں تھی، سسٹر کے گھر گئی ہوئی تھی تو ریکارڈنگ نہیں کر سکی تھی، تو اب بچے کھیل رہے ہیں، کبھی روتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں نا، تو جس کی وجہ سے نا یہ آوازیں پیچھے سے آ رہی ہیں، اس کو اگنور کرنا پلیز۔ اچھا یہ جو آپ کے ساتھ میں نے سٹوری شیئر کی ہے نا، یہ کہانی بھی ہماری زندگی کی ہے، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کی۔ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے دوسروں کی لائف میں جھانکتے ہوئے، دوسروں کی زندگیوں میں تاک جھانک کرتے ہوئے۔ ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہی نہیں، دوسروں کی زندگی کو بس دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی چور کی زندگی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ چور اپنے بیگ میں اگر دیکھ لیتا تو اس کو ہیرو کی تھیلی مل جاتی، یہ اسی کے بیگ کو دیکھتا رہا اور اسی کی بیگ کو کھولتا رہا۔ اگر یہ اپنے بیگ کو دیکھتا تو آج اس کے پاس ہیرے ہوتے۔ یہ بات ہے کہ دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی بجائے اپنی زندگی میں اپنے بیگوں میں تلاش کریں، ہیروں کو تلاش کریں۔ کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو دوسروں کی زندگیوں سے نظریں ہٹا کر اپنی زندگی پر مرکوز کر لیں۔ دوسروں سے حسد کرنے کی بجائے، دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ ہر ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خود کو ٹائم دو۔ ہماری لائف ہے کتنی، ہم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ کب ہیں کب نہیں ہے، تو ہمیں اپنے پہ ٹائم دینا چاہیے، اپنی کیئر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو زندگی میں کیا چل رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس میں انٹرفیئر کرنے کی بجائے اپنی لائف میں ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ اگر ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اب خود کو ٹائم دیں، اپنی محنت پر بھروسہ کریں۔ اصلی ہیرا تو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمیشہ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہیے۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور سارے غموں کو دو دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔